کہ علماء اکرام کی کثرت ہوگی دجال کی بیعت میں اور عورتوں کی کثرت ہوگی. تو یہ ہمارا تو کوئی بچت نہیں ہے. اگر عالم کھیلتے رہے نا ہم تو دجال ہے کیس والے تو گئے ہم تو. کیا ہم کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق ہی حدیث یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اور زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. دین حق کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کی کاوش اور محنت یہی ہوتی ہے کہ دین حق کو سمجھنے کے لیے علماء حق کے ساتھ ان کا واسطہ رہے اور ان سے پوچھتے رہیں. چونکہ ہمارا سلسلہ بھی یہی ہے اور اس چینل کی افادیت بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلط اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں ان کا ہم رد کر دیں. تو اسی طرح کسی نے سوال میرے پاس بھیجا ہے، وہ سوال آپ کے ساتھ اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ جواب آپ کے ساتھ جب میں شیئر کروں تو آپ کا بھی فائدہ اور استفادہ اس میں سے ہو، اور نام نہاد لوگ جو دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کی غلط ذہن سازی کرتے ہیں، آخرت اور دنیا آپ کی خراب کرتے ہیں، اس سے اللہ پاک آپ کو بچائیں اور اللہ پاک ہدایت نصیب کریں. سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، اچھا کچھ لوگ ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ دجال کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوگی اور دوسری تعداد علماء کی ہوگی، اور اس پر اس نے حدیث پیش کی ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ تعداد علماء اور خواتین کی ہوں گی. اور یہ پروپیگنڈا پیش کرنے والے کون ہیں؟ نام نہاد سوشل میڈیا پر بہت چھا جانے والا اور لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے بجائے جہنم کی طرف جو وہ دھکیل رہے ہیں. تو اب اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آخری وقت چل آ رہا ہے، قیامت برپا ہونے کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور دجال کا وقت آنے والا ہے. لہٰذا ہمیں علماء پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو دجال کے ساتھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھٹکا کر دجال کے گروپ میں شامل کروا لیا جائے. پہلی بات تو آپ سے میں یہ عرض کروں، اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو گئی اس بات سے کہ سائل ادیم نہ تو کوئی اسکالر ہے اور نہ کوئی مذہبی اسکالر ہے. میری تکلیف یہی ہے کہ ایک طرف انجینئر مرزا ہے، بھائی آپ اپنے پل بناؤ، اپنی عمارتیں بناؤ، آپ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں انٹرفیئرس کرنے کی. اور دوسری طرف یہ ایک تھوڑی سی فزکس کیمسٹری بایو پڑھنے والا ساحل ادیم اب یہ علماء کو دجال کے پیروکاروں میں جو ہے شامل کر رہا ہے، اس کے لشکر میں شامل کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے ہی غلط، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اصفہان یعنی ایران سے 70,000 یہودی وہ جا کر دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں میں عورتیں زیادہ ہوں گی. یہاں تک آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو رسیوں سے باندھ دیں گے تاکہ وہ جا کر دجال کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. اصل حدیث تو یہ ہے. مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اس شخص نے، اس کے بارے میں بھیجنے کو بھی جی نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اور آپ علیہ السلام پر جو جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہی بنا لے. یعنی انبیاء کرام کا سب سے بڑا کام اشاعت دین اور دفاع دین اور نفاذ دین، یہ تمام انبیاء نے کر لیے. اور ان تین کاموں کو وجود میں لانے کے لیے انبیاء کی 4 محنتیں ہوتی تھی کہ وہ تقریر کرتے تھے، تحریر اور مناظرہ اور جہاد کرتے تھے. یعنی ان 3 کاموں کو کرنے کے لیے ان 4 کاموں کا کرنا جو ہے ضروری ہوتا ہے. اب انبیاء نے یہ کر کے دکھایا. انبیاء نے تقریر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر موجود ہے قرآن میں کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام تقریر کرے، اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم. آپ علیہ السلام کی تقریر موجود ہے. اور تحریر انبیاء کی موجود ہے. آپ علیہ السلام کے خطوط موجود ہیں کفار کی طرف. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف جو ہے وہ خط بھیجا ہے. اور اسی طرح ان کے مناظرے موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے دین کی طرف ان کو بلانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مناظرہ کر رہا ہے.
اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ طاقت پر، زور پر، جہاد کے ذریعے اس دین کا نفاذ زمین پر۔ انبیاء چلے گئے تو انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ 3 کام جو 4 طریقوں سے کرنے ہیں، یہ کس کے ذمہ ہیں؟ یہ سائل دین کے ذمہ ہو گیا۔ اس پر تو آپ علیہ السلام نے ڈیوٹی دے دی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علماء نے وہی کام، وہی پیٹرن، وہی سلیبس، وہی طریقہ کار لے کر چلنا ہے۔ اب لوگوں کا علماء پر بھروسہ کرنے کے بجائے سائل عدیم اگر علماء کو جا کر دجال کے لشکر میں شامل کرنے کی سازش کر رہا ہے اور لوگوں کو اس سے بدظن کر رہا ہے، تو مجھے سائل الدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انبیاء کے 3 کام جو 4 طریقوں سے کرنے ہیں وہ کون کریں گے؟ وہ آپ کریں گے یا وہ انجینئر مرزا کرے گا یا وہ غامدی صاحب کریں گے؟ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ نہ تو خود دین کا کام آپ کر سکتے ہیں، اور جو علماء صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں، ابھی آپ آ کر 4-5 الفاظ پڑھنے کے بعد آپ جا کر اپنے آپ کو حجت البالغہ جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اور عالم دین کو یہ طاقت دے گا کہ وہ اپنے ساتھ 400 لوگوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ایک بندے کی توبہ، ایک بندے سے راضی ہو کر جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، اور ایک عالم دین سے جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے۔ یہ شہر بنانے کی کیا ضرورت آئی؟ اس لیے کہ وہ عالم جو 400 لوگوں کو کی سفارش کرے گا تو اپنے من پسند لوگوں کی سفارش کرے گا نا، انہیں اپنے من پسند لوگوں کو جا کر اپنے اسی شہر میں جو ہے آباد کر رہا ہے۔ عالم تو 400 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر جا رہا ہے، اور یہ یہودیوں کی گود میں بیٹھا ہوا شخص وہ علماء کو دجال کے صف میں شامل کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دجال ہوں گے، کاذب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، تو لہذا علماء کی کمزوریوں کو دیکھ کر اس پر اتنے فتاوی جات، میرا تو یہ زیادہ تر کالج اور یونیورسٹی کے طلباء سے اور طالبات سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جب یہ نہیں تھے یہ سوشل میڈیا پر 1400 سال سے یہ جو دین تواتر کے ساتھ آ رہا ہے، جس پر سارے علماء متفق ہیں، جس پر ساری چیزیں تدوین ہو چکی ہیں، کسی نے آج تک ایک حرف نہیں اٹھایا، ابھی ایک شخص آ کر آپ کو بہکا رہا ہے، مطلب وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ میں کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ ایک ڈاکٹر سے آپ کی تشخیص نہیں ہوتی، علاج نہیں ہوتی، آپ دوسرے کے پاس جائیں۔ کیا سارے دنیا کے علماء سے بدظن ہو کر آپ کو بتاؤں کہ جو کسی عالم سے بدظن ہوتا ہے یا جو کسی عالم کی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی 7 نسلوں تک اس میں عالم پیدا نہیں کرے گا۔ یہ کتنی بڑی خیانت کی بات ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہو، اذان مولوی، جوان ہوتا ہے نکاح مولوی کے ذمہ، تدفین جو ہے مولوی کے ذمہ، اور پھر آخر میں آپ انہی علماء کو جس نے آپ کی تحنیک آپ کے بچے کی بھی کروائی، آپ جا کر اس کو دجال کے لشکر میں شامل کر دیتے ہیں۔ لہذا اس چیز سے میں تو کہتا ہوں اس پر توبہ کر لیں اور اس پر استغفار کر لیں، اور ایسے نام نہاد لوگوں کے لٹریچر، ان کے لیکچرز، اس سے جو ہے آپ فائدہ لینے کے بجائے، خیر کے پروگرام لینے کے بجائے وہ شر کے پروگرام اس سے نشر ہو رہے ہیں، اور صحیح جذبات لیتے لیتے غلط جذبات میں آپ چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایصال ثواب ہے اور ثواب ہے، ہم نیکیاں کما رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا آپ کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس چینل کے ساتھ منسلک رہیے، اللہ پاک کی قسم یہاں سے آپ کو حق کی آواز ہی ملے گی، اور صرف سوشل میڈیا پر صرف یہی ایک چینل ہے جو ان سارے لوگوں کا رد کر رہا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔